درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں، خاموشی سے نہ بیٹھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو۔ محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو۔ محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو۔ نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو۔ نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو۔ نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے۔ نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے۔ مہک واللیل زلفوں میں، مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو۔ مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو۔ محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو۔ نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیدار جیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیدار جیسی ہے۔ نبی کا سونا بھی خوشبو، نبی کا سونا بھی خوشبو ہے، ان کا جاگنا خوشبو۔ نبی کا سونا بھی خوشبو ہے، ان کا جاگنا خوشبو۔ اور ہمارے بہت ہی پرانے دوست، بڑے بھائی، مجھ سے بہت سینئر مولانا رانا عثمان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان کے حکم پر ہی میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ یہ شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت شاعر لکھتے ہیں، محمد میں ہے دو میویں جنہیں دو بار لب چومے۔ محمد میں ہے دو میویں جنہیں دو بار لب چومے۔ زباں پر جب بھی نام آئے، زباں پر جب بھی نام آئے، زباں خوشبو گلا خوشبو۔ زباں پر جب بھی نام آئے، زباں خوشبو گلا خوشبو۔ اور مفتی صاحب مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں۔ مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں۔ جسے تطہیر کہتے ہیں، جسے تطہیر کہتے ہیں، وہ پاکیزہ رضا خوشبو۔ جسے تطہیر کہتے ہیں، نبی کی وہ رضا خوشبو۔ اور صحابہ میں رکھی خوشبو ہے، نبی کی آل میں خوشبو۔ صحابہ میں رکھی خوشبو، نبی کی آل میں خوشبو۔
المرتضی خوشبو ابو بکر ہو صحابہ کے دیوانوں میرے ساتھ بلند آواز سے ابو بکر ہو عمر عثمان علی المرتضی خوشبو ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی خوشبو بچا رکھی ہے امت کے لیے سرکار نے طاہر بچا رکھی ہے امت کے لیے سرکار نے طاہر جو مانگیں گے جو مانگیں گے میرے آقا جو مانگیں گے میرے آقا حشر میں وہ دعا خوشبو جو مانگیں گے میرے آقا حشر میں وہ دعا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو بحر فیض رواں جامعہ حنفیہ مدنیہ میرے ساتھ طالب علم تو ضرور پڑھیں اور باقی جو محبین جامعہ ہیں وہ بھی پڑھیں بحر فیض رواں جامعہ حنفیہ مدنیہ بحر فیض رواں جامعہ حنفیہ مدنیہ علم و فن کا جہاں جامعہ حنفیہ مدنیہ علم و فن کا جہاں جامعہ حنفیہ مدنیہ بحر فیض رواں جامعہ حنفیہ مدنیہ درس قرآن کا کیف طاری یہاں درس قرآن کا کیف طاری یہاں دعوت دین جاری و ساری یہاں دعوت دین جاری و ساری یہاں ہے مقدس فضا کتنی پیاری یہاں ہے مقدس فضا کتنی پیاری یہاں نیکیوں کی اذان جامعہ حنفیہ مدنیہ بحر فیض رواں جامعہ حنفیہ مدنیہ علم و فن کا جہاں جامعہ حنفیہ مدنیہ اور حضرات جامعہ میں ہوتا کیا ہے شاید ایسا ہے سوئے معبود انسان لپکتے ہوئے سوئے معبود انسان لپکتے ہوئے سجدے پیشانیوں سے ٹپکتے ہوئے سجدے پیشانیوں سے ٹپکتے ہوئے پا رہے ہیں ہدایت بھٹکتے ہوئے پا رہے ہیں ہدایت بھٹکتے ہوئے نیکیوں کی اذان جامعہ حنفیہ مدنیہ علم و فن کا جہاں جامعہ حنفیہ مدنیہ لب لرزتے ہیں ہم دو ثنا کے لیے لب لرزتے ہیں ہم دو ثنا کے لیے آنکھ نم ہے خدا کی رضا کے لیے آنکھ نم ہے خدا کی رضا کے لیے احد احمد سے سچی وفا کے لیے احد احمد سے سچی وفا کے لیے عزم کی داستان جامعہ حنفیہ مدنیہ بحر فیض رواں جامعہ حنفیہ مدنیہ حضرات سٹیج پر تشریف فرما ہے ثناخان مصطفیٰ مداح حبیب کبریا مداح صحابہ و اہل بیت میری مراد حضرت مولانا رانا محمد عثمان قصوری صاحب آپ کے نعروں کی گونج میں میں رانا صاحب کو دعوت دے رہا ہوں نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ شان اولیاء اللہ علماء
حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند تشریف گرامی قدر قاری حسن جمیل خان قادری، تلاوت کلام مجید فرقان حمید پاک کلام کی آیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں سبھی نعت خوانوں کو، مہمانوں کو اور ہمارے محترم عزت مآب اپنے ڈیرے پر عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، محترم محمد علی صاحب، آپ بھی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں، خوش آمدید، آپ میرے مسلسل رابطے میں رہے، آپ کے حکم سے یہاں شرف حاصل ہو رہا ہے حضور کا ذکر کرنے کے لیے۔ میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور حمد میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے آقا ہر لمحہ پڑھتے رہتے، اور وہ حمد ہے لا الہ الا اللہ۔ گرامی قدر وہ کلمہ جس کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ تحریر کیا ہے، اسی کلمے کے سائے میں کچھ اشعار لکھے، اور میں چاہتا ہوں وہ اشعار ہم سارے پڑھیں، اور قلندر لاہوری کا لکھا ہوا کلام حمد کے طور پہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کوئی لمحہ خاموش نہ رہے، شامل ہو جائیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پتہ چلے دیوانے رب کو منانے کے لیے آئے، اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ نیچے نظر نہ آئے، اٹھائیے ہاتھ اور بلند آواز میں کہیے رات کا وقت تھا، یہی ورد جاری تھا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ گھر کا ایک ملازم سارا کچھ بتا رہا ہے، کہتا ہے اچانک میرے گھر کے، ڈاکٹر اقبال کے گھر میں میں موجود تھا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب میرے دروازے پہ باہر کھڑے ہیں، ہاتھ میں ایک جگ تھا، اور کہا کہ جاؤ میرے گھر میں ایک مہمان آیا ہے، اور مہمان بڑا خاص ہے، اس کے لیے لسی لے کے آؤ۔ گھر کا ملازم کہتا ہے، اس بات کو مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے کوٹ کیا ہے، اور عبدالستار نیازی صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے ملازم سے یہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا جو کتابوں میں نہ ہو، تجھے پتا ہو۔ کہا میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ میرے گھر میں، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند تھی، ڈاکٹر صاحب نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، ہاتھ میں جگ تھا، کہا کہ جاؤ میرا ایک خاص مہمان آیا ہے، اس کے لیے لسی لے کے آؤ۔ کہا جب میں دروازے سے باہر آیا تو میری کمرے میں نظر پڑی، گھر میں ایسا نور، اس سے پہلے میں نے ایسا نور نہیں دیکھا تھا، اجالا ہی اجالا تھا، لا الہ الا اللہ کا ورد جاری تھا، اللہ اللہ کا ذکر جاری تھا۔ میں جگ لے کے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ اب میں کہاں پہنچوں، کس جگہ جاؤں۔ کہا میں نے دیکھا کہ گلی کی نکڑ پہ ایک کھوکھا بنا ہوا تھا، وہاں ایک بابا بیٹھا تھا،
جو لسی بنا رہا تھا. میں نے کہا بابا مجھے لسی ملے گی. آپ نے لسی کا جگ بھر کے دیا. میں نے کہا پیسے کتنے؟ کہا اقبال سے میری بات ہوتی رہتی ہے، میں جانوں اقبال جانے، تو لے جا. کہا میں حیران رہ گیا کہ یہ بابا اقبال کو بھی جانتا ہے. میں گھر آیا، لسی کا جگ ڈاکٹر صاحب کو دیا، اقبال کو دیا. آپ نے 2 گلاس اپنے ہاتھوں سے ڈال کے گھر میں جو مہمان تھا اس کو دیے، اور پھر مہمان نے اپنے ہاتھوں سے 1 گلاس ڈالا، اقبال کو دیا. کہا اس کے بعد اقبال روانہ کرنے کے لیے باہر کے دروازے پہ آئے. کہا مہمان نے 1 قدم باہر والی دہلیز سے گلی میں رکھا، دوسرا اٹھایا، مجھے نظر نہیں آیا. میں گلی میں دوڑ کے گیا، مہمان کہاں تھا کچھ خبر نہیں. جب میں نکر پہ پہنچا تو جہاں کھوکھا بنا تھا وہاں نہ کوئی کھوکھا تھا نہ کوئی بابا تھا. میں دوڑ کے اندر آیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیے جو مہمان لا الہ الا اللہ کا ترانہ گنگنا رہا تھا وہ کون تھا، اور جو باہر لسی بنا رہا تھا وہ کون تھا؟ آپ نے سینے سے لگا کے کہا وعدہ کرو کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے. ہاں میں مر جاؤں پھر بتا دینا. کہا آپ سے وعدہ ہے نہیں بتاؤں گا، اب آپ کی مرضی ہے، ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، بولو نہ بولو. کہا جو گھر میں آیا تھا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھا، اور جو باہر لسی بنا رہا تھا وہ داتا علی اجمیری تھا. جس کا عقیدہ ہے اللہ والوں کا یہی ورد ہے. ہاتھ اٹھائیے نا، ہاتھ نیچے نہ رہے، بلند آواز میں کہیے خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا، خودی ہے تیغ فسا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تلاش میں ہے. صنم قضا ہے جہاں، قضا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ. اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہے جماعت آستینوں میں، آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت آستینوں میں، مجھے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بات فرماتے اذانیں تو ادھر بھی ہوتی رہی، اذانیں ادھر بھی ہوتی رہی، اذانیں تو یزیدی قافلے سے بھی بلند ہوتی رہی، اور اذانیں تو حسینی بھی بلند کرتے رہے. الفاظ بھی وہ، وقت بھی وہ، مگر فرق زمین آسمان کا.
آپ فرماتے ہیں الفاظ ہو معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک سزا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شہید کا جہاں اور شہید کا جہاں اور فرماتے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور دارا سکندر سے وہ مرد دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں پورے اسد اللہی آئین جمع مردہ حق کوئی ہو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، روباہی کہتے نہ جھکنے والا اور نہ اٹھا دو نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا اور نہ بکنے والا، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، ماننا پڑے گا یہ نغمہ فصلے بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ، آل و قول تو دنیا رشتہ و پیوند بھکان وہم و گما، لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ الا اللہ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں کیا ہے خودی؟ خود سے نہیں تو خود کو خدا سے جوڑ دے اسے خودی کہتے ہیں، اور جب بندہ خود کو خدا سے جوڑ دیتا ہے تو پھر نتیجہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے؟ کون ہے وہ بندہ جس سے خود خدا نے پوچھا؟ آؤ میری نظر میں ایک بندہ جسے حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں، اب جس کے نزدیک جتنا حسین بلند ہے اتنے بلند ہاتھ تو ہونے چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں آج اسلام زندہ ہے تو اس کی وجہ حسین ہے، آج اسلام کا پرچم بلند ہے تو اس کی وجہ حسین ہے، حسین ہے۔ ادھر یزیدی پوچھ رہے سب کچھ قربان ہو گیا، اب وقت ہے بات مان لے، کچھ دیر بچا بھی ہے، اب جواب سنیے۔ یزیدی سوال کرتے حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا شاست حسین بادشاہست حسین دیست حسین شاست حسین
حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت یا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ رنگ ہوتا، افسانے رب کے سناتا پھرتا، بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکرے کھاتا پھرتا، شاست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار 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 حسین کا واسطہ دیتا ہوں، کلمے کا اور حسین کا آپس میں جو رشتہ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین یہ نغمہ فصلے بلو لالا نہیں پابن یہ نغمہ بلو لالا نہیں پابن بہار ہو کے خزان نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، اور صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ یہ نکتہ وہ ہے، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ لا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیر میں ہوئے اے طائر پرواز پرواز عشق سکھاتا آداب خودی پر بہت کچھ لکھا ہے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس راز کو آپ کے سامنے کھولا جائے۔ پہلا خط لکھا تو اس میں بھی جاوید کے نام انگلستان سے پہلا خط جس میں کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ گرامی قدر میں جب عشق سیکھا اور پوچھا گیا اقبال سے کہ ذرا عشق کا فلسفہ سمجھا تو دیجئے کیا ہے عشق، تو آپ نے جس انداز کے ساتھ لفظ عشق پہ روشنی ڈالی ہے کہا کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق۔ بول سکتے ہو سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا، عشق ہے کیا؟ فرماتے ہیں کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، اور فرمایا کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی سرمایہ محراب و منبر، اور اگلے شعر پہ سبحان اللہ ضرور کہنا کہا کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اور کبھی مولا علی، کبھی مولا علی، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، حیدری، حیدری،
تو بات کیونکہ مجھے مکمل کرنی ہے، کیونکہ ابھی میں نے بات مکمل نہیں کی، آخری 1 منٹ لینا چاہتا ہوں بات کو مکمل کرنے کو۔ سب کچھ کیا، لا الہ الا اللہ کہا، تسبیح پڑھی، سجدے کیے، کعبے کا طواف کیا، صفا مروا چکر لگائے، مولا سب کچھ کیا ہے، کیا تو مل جاتا ہے ایسے؟ کہا نہیں، میں ایسے نہیں ملتا۔ کہا گیا ان لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ دور ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ تو بندہ رہا نہ تو بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، نہیں ملا۔ مالک بتا تو صحیح تو ملتا کیسے؟ میں بات کو کھولوں، بات کو کھولتا چلوں گا، مگر آخری شعر میں بات کو بالکل بند کرنا چاہتا ہوں۔ شکوہ اقبال کرتے رہے، مولا بتانا کیسے ملتا ہے، یہ کیا یہ کیا۔ 5 وقت کی اذانیں ہم نے دی، تجھے پکارا، افریقہ کے جنگلوں میں تجھے پکارا، ریگستانوں میں تجھے ڈھونڈا، یہ تو کیا چیز ہے، لڑ جایا کرتے تھے، مر جایا کرتے تھے، مگر تو ملا نہیں۔ کہا میں ایسے نہیں ملتا۔ مولا پھر کیسے ملتا ہے؟ کہا میں یوں ملتا ہوں۔ کہا کیسے؟ جواب شکوہ کا یہ آخری شعر ہے، ترتیب کے مطابق بھی۔ کہا میں یوں ملتا ہوں۔ مولا کیسے؟ اب اس پہ آپ نے سبحان اللہ اتنی اونچی کہنا ہے کہ پتہ چلے کہ سمجھ آ گئی ہے۔ کہا میں یوں ملتا ہوں۔ مولا کیسے؟ کہا کی محمد سے وفا تو ہم ہوتے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، اور ایک جگہ پر قلم اٹھا کے کہا لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ آؤ غلامی قدر لاہ قلم تیرے ہیں، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن پس بے شک آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو تیری زبان کے ذریعے، تاکہ تو خوشخبری سنائے ڈرنے والوں کو، ان کو جو جھگڑالو لوگ ہیں، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے جماعتیں۔ کیا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کی بھی؟ ہوتا ہے کی آواز کہ کئی مہینوں کے بعد آج ہم سورہ مریم ختم کر رہے ہیں۔
لمبا عرصہ تک یہ سورہ مریم کا سلسلہ چلا، چونکہ صرف ترجمہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک اس کی تفسیر سمجھی جائے۔ اب قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ تفسیر کے بغیر وہ سمجھ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، جب تم کھانا کھا لو، فَإِذَا طَعَمْتُمْ، طعام کو کہتے ہیں کھانے کو، جب تم کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، پھر اٹھو، چلے جاؤ اپنی اپنی جگہوں پر، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ اب یہ آیت ہے اور اس ترجمہ کے سننے سے آپ کو کوئی پتہ نہیں، ویسے تو ترجمہ بھی کافی ہے کہ جب تم کھانا کھا لو، کھانا کھانے کے بعد اٹھو اور چل نکلو وہاں سے، اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ اب اس کو اگر کلی طور پر دیکھا جائے کہ پوری زندگی کے اندر اس کو عام اپنانا ہے، پھر تو کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا کر اس کے لیے جائز ہی نہیں رہتا کہ وہ بیٹھا رہے۔ یہ تو اتنا ہی ہے نا، کھانا کھا رہو تو چلو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس بھی نہیں بیٹھیں گے، اس کو اجازت، غلط ہو سکتا ہے۔ اب تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھتے تھے وہ اکثر چلے گئے تو کچھ رہ گئے۔ آپ کو پتہ تھا کہ اب کھانے کا وقت ہے، یہ رہ گئے ہیں، اور میں اٹھوں گا تو یہ بھی اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ بیٹھے رہیں، آج آپ کا کھانا میری طرف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے گھر جا کر جائزہ لیا تو ام المؤمنین اہلیہ محترمہ سے رضی اللہ عنہا ان سے یہ بات کی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ لے آئیں، یا لے جانا ہے کھانا تو لے جائیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس جلدی سالن ختم ہو جائے، کوئی چیز ختم ہو جائے، ضرورت پڑے تو ادھر ہی لے آتا ہوں میں۔ ایک ایک کمرہ تھا، اب یہ جیسے کمرہ ہے سارا، اس کے اس کونے میں اس طرف منہ کر کے بڑی سی چادر اوڑھ کر آپ کی اور میری ماں ام المؤمنین بیٹھ گئیں اپنے سامنے ہنڈیا وغیرہ رکھ کر اور ضرورت کی چیزیں رکھ کر، اور پچھلی طرف وہ آئے اور وہ جس طرف وہ بیٹھی تھی اس طرف سے منہ ہٹا کر دوسری طرف کر کے بیٹھ گئے، یعنی یہ یہاں بیٹھے ہیں تو ادھر منہ کر لیا۔ کھانا رکھ دیا گیا اور رکھنے کے بعد وہ کھانے لگ گئے۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو اب وہ آپس میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، پھر دوسرا کہتا ہے، یعنی کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، ان کو گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ باتیں کرنے لگ گئے۔ جب باتیں کرنے لگ گئے تو ام المؤمنین کو اس سے کہ اسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسی جگہ پر یہ بیٹھی، اب تقاضا بھی ہوتا ہے خاتون خانہ کو، 100 ضروریات ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ایک کونے کے اندر منہ دے کر بیٹھے رہنا دیر تک یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ استغفار کرنے لگ گئی، اور استغفار کرنے والے کی طرف اللہ بڑا متوجہ ہوتا ہے،
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کے اس حال کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنی طرف سے کچھ محسوس ہو رہی تھی، تھوڑی سی گھٹن، کہ ان کو میں کیسے کہوں اب جاؤ، میں خود کیسے کہوں کہ اٹھ جاؤ، تھوڑی سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی. تو عرش والے نے فرش پر بیٹھی ہوئی زوجہ رسول کی کیفیت کو پہچان لیا اور یہ آیت اتاری کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا لیا کرو. تو آخر میں پھر فرمایا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور غیر مانوس باتیں جن کی ضرورت نہیں ان کو فضول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کر چلے جاؤ. اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیت ہوئی وحی کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جو ہی وحی کی کیفیت ہو تو فوراً وہ سنانی ہے. آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ جب سنایا تو صحابہ نے معذرت کی، اور معذرت کر کے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ سے اجازت چاہی، اور ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ یہ سمجھا کہ کھانا کھا کر فوراً اٹھنا معیوب سا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، تو ہم اس لیے بیٹھے رہے. فرمایا یہ جہالت کی باتیں ہیں، جہالت کے دور کی باتیں ہیں. شریعت یہ کہتی ہے جب کسی کے ہاں مہمان بن کر جاؤ تو کھانے کے بعد اجازت لے لو تاکہ ان کے تقاضے پورے ہو جائیں، یا تمہارا بچا ہوا سالن اس سے انہوں نے کھانا کھانا ہو، 100 ضروریات ہیں، اس لیے فوراً اٹھ کر چلے جایا کرو. اب جو ترجمہ سنا وہ آپ کو کیسا لگا، اور تفسیر سنی تو اب کیسا چلا. اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا، کتنے لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پاتے ہیں. گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کو صرف ترجمہ سادہ پڑھتے ہیں، ان کو تفسیر کا نہیں پتہ ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب قرآن کریم کے ترجمے میں جو وضو کی آیت کریمہ آئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ منہ دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، منہ دھو لو اور پاؤں کو دھو لو. اب کوئی کہے کہ میں تو ترجمے میں پڑھے صرف ہی کام آ گیا، باقی میں نہیں کرتا، گمراہ ہوا کہ نہیں. اب اس کو اس کی تفسیر سمجھنی پڑے گی کہ اس آیت کو سنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے، وضاحت کیا فرمائی ہے، پھر جا کر یہ آیت سمجھ آئے گی، ورنہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے جب تک کسی صاحب علم سے تفسیر پڑھ نہ لی جائے یا سمجھ نہ لی جائے، یا کسی مستند مفسر کی تفسیر باقاعدہ تفسیر لکھی ہوئی اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ نہ لیا جائے، سادہ پڑھنے سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھیے. اب باری تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، آج کی جو تفسیر ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. ایمان کا تعلق غائبات سے ہے. اب اللہ تعالیٰ غائب ہے، نظر نہیں آتا، یہ ہے ایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب نے کسی نے دنیا کے اندر رہ کر ہم نے زیارت نہیں کی، خواب میں آیا ہو تو اللہ کی قدرت ہے، بڑی بات ہے، خوش نصیبی ہے. لیکن اس راز کو ہم کھولیں گے نہیں، بس اتنا ہی ہم کہیں گے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اقدس نہیں پائی، زیارت نہیں کی، صرف غیبی طور پر مانتا ہے، اور مانتا ایسے کہتا جان بھی چلی جائے میرے آقا کی شان کی خاطر تو میں دے دوں گا. یہ ہے آمن. جبریل علیہ السلام اور باقی فرشتے نظر نہیں آتے، ان کو آپ اور میں سب مانتے ہیں، یہ آمن. ہمارے آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے اس میں جن کا کوئی تصور نہیں. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں
وہ آپ کو بتائے گا کہ جن کوئی نہیں ہوتا. بالکل ہمارے پاکستان میں بھی جو ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ پکی بات ہے کہ جن کا تصور بھی نہیں ہے، وہ نہیں مانتے. گورے بھی نہیں مانتے بالکل، کیونکہ گوروں کی یہ ساری تحقیق ہے. لیکن جو مسلمان ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا علم تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جن نہیں ہے، لیکن قرآن کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ جنات ہیں. قرآن کا ذکر آیا، قرآن جنوں کے نام پر سورہ جن آئی ہے، اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جن ہیں. ہم نے جن نہیں دیکھے، یہ بھی آمن ہو مانتے ہیں. کیسے انکار کریں؟ اللہ تو ان کو مخاطب کرتا ہے، یا معشر الجن والانس. اسی طرح پہلے پیغمبروں کو نہیں دیکھا، اسی طرح جنت نہیں دیکھی آپ نے اور میں نے، ایمان ہے کہ جنت ہے. عرش معلیٰ نہیں دیکھا، ایمان ہے. یہ ساری تفسیر ہے آمنو. قیامت آئے گی، ہم نے تو اس کا کچھ نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں. موت کے بعد زندہ، موت کے بعد کی زندگی، حیات برزخ. کوئی مانے نہ مانے ہم مانتے ہیں سارے ایمان والے، اس لیے کہ بتایا یہ سارے ایمانیات ہیں آمنو. اب وعامل الصالحات کیا ہے؟ وعامل الصالحات کی بنیاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. اور میں کبھی کبھی یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا کرتا ہوں کہ آمنو سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور وعامل الصالحات سے مراد محمد الرسول اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کر لیے. اچھے اعمال سب سے زیادہ کس کے ہوتے ہیں؟ رسول کے. رسول کے بعد صحابہ کے، صحابہ کے بعد تابعین کے، تابعین کے بعد تبع تابعین کے، تبع تابعین کے بعد صالحین کے، جو قیامت تک اولیاء چلتے ہیں. اب کیا سمجھ آئی؟ آمنو وعملوا الصالحات جہاں بھی تلاوت کریں گے تو کیا آئے گا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمْ، اصل ہے یجعلو لہم. یجعلو، یجعلو ہے کہ کیا جائے گا، کر دیا جائے گا. سین آگی مضارع پر، یہ بہت جلدی کا معنی دیتی ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمْ، ایمان والے اور اچھے اعمال والے، ان کے لیے ہم بہت جلدی بنا دیں گے، کر دیں گے. کیا بنائیں گے؟ کون بنائے گا؟ الرحمن، رحمان بنائے گا. ودا، محبت. رحمان اپنی بھی محبت بڑھا دے گا اور وہ آپس میں بھی محبت کرنے والے. جیسے دو بزرگ ہیں، دونوں توحید والے ہیں، دونوں ہی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور دونوں بزرگ تہجد گزار ہیں. دونوں بزرگ انہوں نے حج کیا ہے، بزرگوں نے کیا بھی اکٹھے، مدینہ پاک بھی حاضری تھی. دونوں بزرگ حافظ عالم بھی ہیں، لیکن دونوں کی لڑائی نہیں ختم ہوتی کسی وجہ سے، شیطان نے ڈال دی. اب دونوں جنت میں جائیں گے. دونوں کو اللہ کے رسول سے عشق اور محبت ہے، اور دونوں کو اللہ سے پیار ہے، اور اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی پیار. لڑائی ہے، جنت میں کیسے ہوگا؟ وہاں بھی جھگڑیں گے. اس کا اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا. وَنَزَعْنَا، اور جدا کر دیں گے ہم، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، آپس میں سختی، کدورت. میں جنت میں جانے سے پہلے میں اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کے دلوں سے نکال دوں گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، میں اللہ ان کے دلوں سے مکمل طور پر یہ چیز صاف کر دوں گا. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سوچیں گے بھی نہیں کہ ہماری کبھی لڑائی ہوئی تھی. میں نے ان کے سب سسٹم ہی بدل دینا ہے، جیسا وہ ریل ہی نکال دینی ہے. اور فرمایا چونکہ جنت دینی میری ذمہ داری ہے، اس واسطے جنتیوں کے آپس میں محبت ڈالنی
یہ بھی میری ذمہ داری ہے، یہ فرما رہا ہے اللہ۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی ساتھ وعدہ کر رہا ہے نا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال والے ہیں، جلدی کر دے گا رحمان ان کی آپس میں محبت اور ان کے لیے محبت۔ یہ جہاں بھی جائیں گے ایمان اور اچھے اعمال رکھنے والے، یہ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کے دلوں میں، مخلوق خدا کے دلوں میں ان کی محبت رحمان ڈال دے گا۔ رحمان اپنی محبت بھی ان کے دلوں میں اور ڈال دے گا، رحمان آپ بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کی آپس میں بھی محبت ڈال دے گا۔ یہ ہے آج کی تفسیر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورت ختم کرنے سے پہلے کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، بے شک آسان کر دیا اس کو ہم نے، یسر آسان کر دیا، نا ہم نے، یسرنا ہم نے آسان کر دیا، ہو اس قرآن کو، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ سونے اللہ آپ نے کیسے آسان کر دیا؟ اللہ فرماتا ہے بِلِسَانِکَ، تیری زبان بنا کر، کہ تیری زبان ہم نے قرآن والی بنائی پیدائشی طور پر، اور اسی زبان میں قرآن اتارا۔ اب اسی زبان میں تو جب اپنے الفاظ کے ساتھ ان کو قرآن کی تفسیر سمجھاتا ہے تو ہم نے قرآن ان کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان جو ہے یہ وہ زبان ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، حضرت حوا علیہ السلام کی تھی، جنتیوں کی بھی وہی زبان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں علیہ السلام کے آخر میں اپنے آخری رسول کو وہی زبان دینی تھی۔ اللہ نے پھر قبیلوں کے اندر اپنی زبان کی ترویج و اشاعت کر کے خاص قبیلے کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ نور نبوت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمر میں منتقل ہوا، پشت پہ، جو نبی علیہ السلام کا نور نبوت تھا، اور وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آیا۔ یہ اس طرح چلتا، اور ادھر زبان اللہ تعالیٰ نے وہ چلتے چلاتے وہ یمن میں محفوظ کی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ تو عراقی ہیں، عراقی اور عربی زبان میں آج بھی بڑا فرق ہے۔ مصری زبان اور ہے، عربی، عراقی اور ہے، لیبین اور ہے، شام کی اور ہے، ابو ظہبی کی اور ہے۔ جیسے آپ کے یہاں پنجابی میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، پوٹھوہار کی پنجابی اور ہے، یہ شمالی پنجاب کی اور ہے، اور جنوبی پنجاب کی بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح عربی کتنی زبانیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی جو زبان اللہ کی اپنی ہے وہ ان قبیلوں کو بھی نہیں پتا تھا، اللہ نے اسباب ہی ایسے بنائے محفوظ کرتا رہا۔ یمن بڑی دور علاقہ ہے، بڑا گرم علاقہ ہے۔ اس یمن کے علاقے میں ایک قبیلہ آباد تھا، اس کا نام تھا جرہم۔ یہ بنو جرہم کے اندر اس زبان کو محفوظ رکھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے جب اہلیہ اور بیٹے اسماعیل کو علیہ السلام ان کو جب چھوڑا یہاں اس ٹیلے پر جہاں بیت اللہ، اور چھوڑتے ہوئے وہاں جب چلے گئے اور انہوں نے جب ایڑیاں رگڑیں، وہ لمبی بات ہے، تو وہاں زمزم نکلا۔ یہ قبیلہ جرم یمن سے ملک شام کو جاتا ہوا یہ مکہ مکرمہ کے قریب سے گزرتا تھا، لیکن اس کو پانی نہیں ملتا تھا، اور جو پانی صاف رکھتے تھے وہ گھونٹ گھونٹ پیتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور درمیان میں پرندے اترتے ہیں، تو وہاں تو اس علاقے میں پرندہ بھی پیاس سے تڑپتا ہوا مر جاتا تھا، فضا کے اندر پھڑپھڑاتا ہوا گرتا مر جاتا۔ اب وہاں اترے، پرندوں کو جب دیکھا تو بنو جرہم والوں نے کہا کہ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی پانی کی جگہ ہے، ورنہ پرندے تو یہاں زندہ نہیں رہ سکتے، پرندے جو باقاعدہ اتر رہے ہیں اور کچھ اٹھ رہے ہیں، یہ پانی کی جگہ ہے۔ اب انہوں نے ڈھونڈتے ہوئے جب وہاں پہنچے
تو کیا دیکھا، ایک خاتون ہے اور اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے پاس ایک پانی کا چشمہ ہے اور ارد گرد باڑ کی ہوئی ہے، اور پانی بڑا ذائقے دار اور بڑا مزیدار اور بڑا لذیذ اور بڑا فائدہ مند ہے۔ آ کر سلام کیا اور اجازت مانگی پانی لینے کی، آپ نے فرمایا لے لو۔ چلے گئے، پھر واپس آئے تو کہنے لگے کہ کچھ لوگ یہاں مستقل بسیرا کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں گی؟ فرمایا کر دوں گی کہ یہ میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو سرداری اس کی ہوگی۔ بیٹی ماں تھی نا، تو ماں ہمیشہ اپنے بچوں کی زیادہ چاہتی ہے، اس کی سرداری ہو۔ سب نے کہا جی بالکل، ہم تو پہلے ہی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ آپ کو بزرگ ہیں، آپ کا بچہ بھی یقیناً کو ہوگا۔ تو وہ قبیلہ کا ایک حصہ وہاں رہ گیا، ان کی زبان وہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی تھی، جو اللہ نے محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ جو بچہ اسماعیل جب ان میں پرورش پا رہا تھا تو زبان بھی ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا وہی سیکھ رہا تھا جو معاشرے میں چل رہی تھی، قرآنی زبان اور اللہ کی اپنی زبان اور جنت کی زبان اور فرشتوں کی زبان۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، پھر شادی ہوئی اسی بنو جرم میں، پھر آگے اولاد چلی ان کی بھی وہی زبان، اور آخر کار مکہ مکرمہ میں پھر شہر جب بن گیا اور یہاں کتنے قبیلے آ کر آباد ہوئے، ہر قبیلے کی زبان میں فرق تھا۔ جیسے یہاں جلندریوں کی زبان اور ہوتی ہے اور اس علاقے کے پنجابیوں کی زبان اور ہوتی ہے، مختلف زبانیں ہوتی ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں بھی کئی زبانیں تھیں، لیکن جو سب سے بیسٹ بہترین جو زبان تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی تھی، اس لیے کہ آپ اولاد انہیں کے چلے آ رہے تھے اور ان کی زبان ہی اللہ نے پائی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا تیری زبان میں، یہ تفسیر ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، پس بے شک ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو، بِلِسَان، با من ساتھ، اصل لسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، تیری زبان کے ساتھ۔ یہ تیری کہاں ہے؟ کاف ضمیر ان تک، یہ بلسان کا، ہم نے تیری زبان کے اندر اس قرآن کو آسان کر دیا تاکہ تو ایک کام کرے۔ وہ کیا کام ہے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ پرہیزگاروں کو تو خوشخبریاں سناتا ہے، پرہیزگاروں کو خوشخبریاں سناتا ہے۔ اور پرہیزگار کو خوشخبری سب سے بڑی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دلوا رہا ہے نا اللہ، یہ تو حضور کی زبان مبارک سے مل رہی، لیکن خوشخبری سب سے بڑی کیا ہے؟ کہ پرہیزگاروں کی اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ کی زیارت کریں گے باقاعدہ۔ آگے ساتھ فرمایا وَلِتُنذِرَ بِهِ، اور تاکہ اس قرآن کے ساتھ تو ڈرائے بھی قوماً لُبْدَا، جھگڑالو قوم۔ مکہ مکرمہ کے لوگ جھگڑالو تھے نا، جھگڑالو تھے۔ آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، قرآن نے تو ان کو کہہ دیا نا جھگڑالو، جو اس کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سعید بن مسیب۔ تو مسیب کے جو ابا جی تھے ان کا نام ایسا تھا جس کا معنی تھا سخت، کھردرا، کھردری، ملائم نہیں، سخت یہ چیز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت سعید کو کہ آپ کے ابا جی کا کیا نام ہے؟ حضرت مسیب تو کہنے لگے جی میرے ابا جی کا نام بتایا، تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ تو بڑا سخت نام ہے، اس کو آسان بناؤ، آسان سا، سستا، ہلکا سا رکھو، یہ تو بڑا سخت ہے۔ وہ جو اس سخت نام کے زمانے کے جو بچے پیدا ہوئے تھے ان میں اس کے اثرات آ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ، آپ صحابی نہیں، حضرت سعید بن مسیب آپ تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دادا کا نام چونکہ سخت تھا نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سختی ہے، نام تبدیل کرو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری نسل کے اندر کوئی نہ کوئی سخت بندہ بڑا ہی ہوتا ہے، بڑا سخت مزاج، کبا جا،
نہ بیوی نہ سلوک نہ رہنا، نہ بچے نہ سلوک نہ رہنا، ہر ویلے کھردری زبان بولی رکھنی دے، پٹھا کام کوئی نہ کوئی کرنا جہاں چڑھا پے، وہ مطمئن رہنا، خوش رہنا، پٹا پائی رکھنا کوئی نہ کوئی۔ فرمایا یہ اس اثرات ہوتے ہیں آباء و اجداد کے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ نام وہ رکھو جو نرم ہوں، خوبصورت ہوں اور ان کے معنی بڑے اچھے ہوں۔ اس لیے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نام بھی اچھے ہونے چاہیے وگرنہ اثرات آتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الملت ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ ناموں کے اثرات یقیناً آتے ہیں، اگر نام سخت ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، یہ سخت لوگوں کی یہ نسل چلی آ رہی ہے تو جی وہ گل ہے تو پھر اج بھی ہے اوویں کم، تھوڑے جہے کبے ہے نے، لیکن ان سے پیار اس لیے ہم کرتے ہیں کہ وہ حرم کے ہمسائے ہیں، حرمین کے ہمسایوں سے پیار کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والوں کے لحاظ رکھنا، ان سے کوئی زیادتی ہو جائے تو میری وجہ سے ان سے لحاظ رکھنا، وہ میرا پیدائشی شہر ہے اور یہ میرا اصل شہر ہے، اور مدینہ منورہ کی مسجد شریف اور میری قبر والی جگہ یہی جنت کے اندر اور یہ مجھے اسی طرح ملے گی، اس لیے میرے ہمسایوں کی حیا کرنا، خیال کرنا۔ میں اس لیے اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ والوں کی برائیاں بیان نہ کرو، یہ نہ کہو کہ مکہ مکرمہ کے لوگ بڑے ایسے ہیں، اس طرح باتیں نہ کرو برائی کے انداز میں، اور ساتھ حضور نے فرمایا حیا کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے میری ملاقات مدینہ منورہ والوں سے ہوگی، اس کے بعد مکہ مکرمہ والوں سے ہوگی، پھر باقی دنیا سے ہوگی، اس لیے اس بات کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو ہم تو کسی عام آدمی کی مخالفت نہیں کرتے، اور ہمیں تو چاہیے کہ وہاں کے اماموں کا بہت زیادہ احترام کرے، اس لیے کہ وہ ایسے تو نہیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے حرم کے اور اپنے محبوب کے مسلح پر کھڑا کیا ہے، وہ اس وقت کائنات میں سب سے افضل ہیں تو ان کو اس جگہ پر کھڑا کیا ہے۔ آگے ہے ایک سطر، اور وہ ایک سطر والی آیت، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، قرن کہتے ہیں زمانے کو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے زمانوں کی جماعتیں، زمانوں کی نسلیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ، یوں حصو نہیں کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں، اللہ کہتا تو حصو، میرے محبوب تو محسوس کرتا ہے کبھی؟ تو حصو منہم، ان کے بارے میں، من احد، کوئی ایک بھی ہو، او تسمع لہم رکزا، ان کی آواز آئے یا اس کی کبھی تو بھنک پاتا ہے کہ کوئی ہے؟ جب وہ چلے گئے ہم نے نہیں چھوڑے، یہ تیرے دشمن جو ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے بھی نام و نشان مٹ گیا، انہوں نے بھی نام و نشان مٹ جائے گا، رہ جائے گا صرف تیرا نام تے تیرے اللہ دا نام تے تیرے ماننے والوں کا نام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ونشکرک، نشکر للہ الحمد، اللہ پاک تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے فضل سے ہم سے سورت پوری کروائی، یہ اسی کے کرم سے ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے سورہ طٰہٰ شروع کریں گے۔ بحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ما شاء اللہ، حسبنا اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، برحمتک یا ارحم